پہلا سوال جو آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے وہ علی مسعود ملک صاحب نے جرمنی سے ہمیں بھجوایا ہے۔ دوست صاحب، یہ ایک معاشرتی جو ہیں انسان کی ضرورتیں ان سے تعلق رکھنے والا سوال ہے۔ شادی کے موضوع سے اس کا تعلق ہے۔ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے مگر عورت کو نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نیز مرد کو کن حالات میں دوسری شادی کی اجازت ہے اور کیا اس کو پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس کے جملہ احکام جو ہیں وہ فطرت کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ جب اسلام نے یہ اجازت دی مرد کو کہ وہ 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، تو اگر اس کے پاس ایک بیوی ہے یا 2 ہے یا 3 ہے یا 4 ہے، اور اس کی اصل غرض تو اولاد ہی ہے نا، اولاد کا اصول ہے تاکہ نسل انسانی کی بقا قائم رہے اور انسانی نسل آگے چلتی چلی جائے۔ اب جب شادی کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوگا تو ہم جان سکتے ہیں کہ کون ماں ہے اور کون باپ ہے۔ اس کا برعکس اگر ہم دیکھیں کہ ایک عورت نے اگر ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں خدا نخواستہ، تو وہاں تو حسب و نسب قائم نہیں رہ سکتا، بچے کا پتہ نہیں چلے گا کون باپ ہے۔ تو اس حوالے سے اسلام نے جس چیز کی اجازت دی ہے وہ فطرت کے بالکل عین مطابق ہے، اور فطرت بھی اس بات کو دھکے نہیں دیتی، دور نہیں کرتی، اور نفس جو ہے انسان کا وہ بھی اس کو قبول کرنے میں کوئی ہار محسوس نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے اسی وجہ سے اسلام نے جو مرد کو اگر ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے تو اس کے پیچھے فطرت کا ایک تقاضا تھا جو اس کو اجازت دی ہے، جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے جی، اور دوسرا یہ کہ جو بھی اسلامی احکامات ہیں وہ دراصل معاشرے کی بہتری کے لیے اور انہی کے نتیجے میں معاشرہ ٹھیک چلتا ہے، اور مرد کو جو ہے وہ ایک قوام کی حیثیت حاصل ہے، وہ نگران ہوتا ہے، اور جو اصولی فیصلے ہوتے ہیں ان میں مشورے کے بعد اگر فیصلہ کرنا ہو تو وہ مرد کے پاس اختیار ہے، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ انتظامات اور جو ہے وہ چلاتا ہے، وہ جو ہے انکم پیدا کرتا ہے، اور اس کا یہ فرض ہے۔ یہ نہیں کہ عورت کو منع ہے وہ نہ کرے، لیکن اس کا یہ فرض ہے۔ ایسی صورت میں اگر ایک ایسی عورت ہو جس کے ایک سے زیادہ شادیاں ہوں اور خاوند ہوں، تو گویا اس کے ایک سے زیادہ نگران ہوئے، اور ہر ایک جو ہے اس کو برابر کا حق حاصل ہے کہ اس کو جو چاہے وہ حکم دے۔ تو یہ تو فساد کی صورت ہے، آپس میں معاشرے میں فساد جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے وہ نظام چل نہیں سکتا۔ ایسا آدمی جو خود نگران ہے اس کے تابع تو اور لوگ ہو سکتے ہیں، اس کے انتظامات کے لحاظ سے۔ مرد عورت کے انسان ہونے کے لحاظ سے اس میں تفریق نہیں ہے۔ یہ جو انتظام ہے معاشرتی زندگی کا، اور اس کا صرف اسلام سے تعلق نہیں، ساری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو عملی طور پر یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ نگران ہے، اور اس کے ذریعے فیصلے ہوتے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، اس کا مذہب سے کوئی بنیادی طور پہ ضروری نہیں ہے ہونا، ہر جگہ گھروں میں اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر ایک عورت کے ایک سے زائد نگران ہو تو وہ معاشرہ نہیں چل سکتا۔ کوئی اس کو ایک وقت میں ایک حکم دے رہا ہوگا، دوسرا اس کو دوسرا حکم دے رہا ہوگا، تو وہ تو بیچاری مصیبت میں پڑ جائے گی۔ اس لیے جو انسانی زندگی ہے وہ اور معاشرتی نظام وہ بھی نہیں چلتا، اور جو حسب نسب ہے جس کے نتیجے میں ایک انسان پر ذمہ داری آ کر پڑتی ہے اپنی اولاد کی کہ وہ ان کے رہنے کا انتظام کرے، وہ ان کی خوراک کا انتظام کرے، تعلیم کا کرے، صحت کا کرے، تو وہ بھی جو ہے وہ مشتبہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی اس کا ذمہ دار نہیں بنے گا، اور معاشرہ جو ہے اس کی بگاڑ کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ گھر بھی جو ایک چھوٹے معاشرے کی ایک نمونہ ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں دنیا ساری میں جو سسٹم چلتے ہیں نگران ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر پریزیڈنٹ ہے تو ایک ہے ایک ملک میں، یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 پریزیڈنٹ ہو جائیں۔ اگر کوئی پرائم منسٹر ہے تو ایک ہی ہے، 2 نہیں ہو سکتے۔
اسی لیے تو وہ محاورے بھی اس قسم کے ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، کہ جو اثر کرنے والی چیز ہے، جو کاٹنے والی ہے، جو قوت مؤثرہ رکھتی ہے، وہ ایک ہی ہوگا تو ایک ہی ہو سکتی ہے ایک وقت میں ایک سے زیادہ، جیسے قرآن کریم میں مثلا بڑے بنیادی وہ نقطے سے شروع کر کے توحید سے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو فساد برپا ہوتا. تو یہاں پہ قوام کہہ کے یہ ایک ڈیفائن کر دیا کہ یہ قوام ہے، یہ اس لیے نگران ہے. اور یعنی آپ عربی کے لحاظ سے جانتے ہیں مثلا جو خاوند ہے اس کو رب البیت کہتے ہیں، جی بالکل، کیونکہ اپنے دائرے میں وہ بھی ایک جو ہے وہ رب ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، انتظام کرنے والا ہے. تو جیسے آپ نے فرمایا، تو اس لحاظ سے یہ حصہ جو ہے اس پہ بات کر کے آگے چلتے ہیں.